وسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او كالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. او كالذي یا اس شخص کی طرح مر علی قریۃ جو گزرا ایک بستی کے پاس سے وہی خاویۃ علی عروشها اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنے چھتوں کے بل. قال اس نے کہا انا یحیی هذه اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد موتها اس کی مرنے کے بعد. فاماته اللہ 100 عام سو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی 100 سال تک. ثم بعث پھر اسے زندہ کیا اٹھایا. قال کم لبثت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو کتنے عرصے تک رہا یعنی اس حالت میں. قال لبثت یوما او بعض یوم اس نے کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. قال بل لبثت 100 عام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تو 100 سال تک رہا. فانظر الی طعامک و شرابک بس دیکھ اپنے کھانے پینے کی طرف لم یتسنہ کہ وہ گلا سڑا نہیں. وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کیف ننشزها کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں. ثم نکسوها لحما پھر ہم ان پر گوشت کا لباس پہناتے ہیں. فلما تبین له بس جب ان کے لیے واضح ہو گیا. قال کہنے لگا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ دوسرا قصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرمایا اپنی قدرت کو کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں فرمایا کہ کس شخص کے ساتھ پیش آیا اور یہ کون سی بستی میں یہ واقعہ پیش آیا. البتہ مفسرین نے بعض روایات کے پیش نظر جو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہیں ان کے پیش نظر مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں اور جن کو کاتب تورات بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ تورات جو ہے نا ایک مرتبہ نسخے ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے حافظے سے تورات کو لکھا. تو یہ پیغمبر تھے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دوسرے ایک پیغمبر جن کا نام تھا یرمیاہ یا ارمیاہ علیہ السلام ان پیغمبر کا قصہ ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اور یہ بستی کون سی تھی تو بستی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ یروشلم کی بستی تھی جہاں پر بیت المقدس ہے. وہاں کی یہ بستی ہے جس کا واقعہ ذکر کیا گیا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 550 سال پہلے کا واقعہ ہے یعنی 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے. اور جس وقت بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور اس بستی کو یروشلم بستی کو اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا. اس کے بعد ان پیغمبر کا اس بستی کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بستی گری پڑی ہے ویران ہے اور اس کے جو رہنے والے تھے وہ بھی مر کھپ گئے ہیں. تو انہیں دیکھ کر تعجب ہوا. پیغمبر کا ایمان تو ہوتا ہے عام انسان کا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. تو یہ شک شبہ والی بات نہیں تھی لیکن انہیں تعجب ہوا اور انہیں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یعنی ایمان تو ہے یقین بھی ہے لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی اور کس طریقے پر زندہ کریں گے تو کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشاہدہ کرا دے.
تو جب اس بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ ایسی ویران بستی اور اس کے مر کھپ جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کر دے گا۔ یعنی گو کہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ایسا ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی اور کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی منظور ہوا کہ ایک نظیر قائم کر دی جائے، ایک مثال قائم کر دی جائے کہ جو رہنے والے آنے والے انسانوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ثابت ہو۔ اور یہ پیغمبر بھی تھے اور پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے دی۔ عام طور پر تو موت یہ ہوتی ہے کہ انسان مرتا ہے اور مرتے ساتھ ہی دوبارہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے اور دوبارہ اس کی ایک خاص قسم کی حیات شروع ہو جاتی ہے، ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر حساب کتاب بھی ہوتا ہے، عذاب و ثواب کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ کہتے ہیں بس چکھا اور ختم، یعنی ادھر موت آئی اور ادھر دوبارہ عالم برزخ کے اندر پہنچ کر آدمی کا ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اس موت کی کیفیت کے اندر ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ 100 سال تک رکھا، یعنی 100 سال تک ان کو اسی کیفیت کے اندر رکھا کہ جیسے کوئی آدمی سو جاتا ہے اور اسے کوئی خبر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس عالم دنیا کے حالات سے باخبر ہوتا ہے، نہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے، بلکہ بیچ کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہی واقعہ اصحاب کہف کے ساتھ بھی پیش آیا، جن کا واقعہ آگے سورہ کہف کے اندر آئے گا کہ 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کی پر موت کی کیفیت طاری کر دی۔ 100 سال کے بعد دوبارہ جب انہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ آپ اس کیفیت میں کتنے عرصے تک رہے ہیں، یعنی کتنی مدت ہو گئی ہے کہ جتنی مدت آپ اس کیفیت کے اندر رہے ہیں۔ تو قالا، آپ نے فرمایا کہ لبثت یوما و بعض یوم، ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن کا کچھ حصہ، ایک دن رہا یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی ایسے فرمایا، ایک اندازے کے ساتھ یہ بات کہی۔ اس کے تحت میں علماء کرام نے فرمایا کہ عالم برزخ کے اندر جو انسان کا اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس وقت ٹائم سے آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی وقت سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس وقت اسے وقت کا احساس نہیں ہوتا، وقت کی رفتار کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عالم برزخ کے اندر جو ہزاروں سال سے مردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو بہت لمبا ٹائم لگتا ہے لیکن ان کے اعتبار سے بہت مختصر وقت ہے، اور ان کو ایسے ہی لگے کہ بہت تھوڑی دیر کے بعد ہی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو یہ عالم برزخ کے اندر جب آدمی پہنچتا ہے تو یہ ٹائم اور سپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ زمان اور مکان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک اور دوسری کیفیت طاری ہوتی ہے، لہذا اسے وقت کی رفتار کا احساس نہیں رہتا۔ تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن کا کچھ حصہ، یہ نہیں اتنا وقت، حالانکہ 100 سال گزر چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس خاص کیفیت کے اعتبار سے انہیں یہ وقت اتنا تھوڑا لگا کہ گویا کہ ایک دن رہا ہوں یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہا ہوں۔ اور یہ ایسی ہے کہ بعض اوقات انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند بہت زوروں کی آئی ہوئی ہو، تو جب صبح کو آدمی اٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار ابھی تو سویا تھا، ابھی اٹھ گیا اور اتنی جلدی رات گزر گئی۔ اور جس کو رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو اس کی رات کٹتی نہیں ہے، اور سوچتا ہے کہ یار صبح کب ہوگی، کتنے گھنٹے، اب کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ اس وجہ سے انسان کو بعض اوقات ٹائم کی رفتار کا احساس نہیں ہوتا، اور بعض اوقات انسان کو ٹائم بہت لمبا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بات ان کے ساتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لبثت مئۃ عام، آپ تو 100 سال تک اس حالت میں رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب آپ کھانے پینے کو دیکھیں کہ جو آپ کا کھانا پینا تھا، زیادہ راہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوئی۔ حالانکہ کھانے پینے کی چیز ایسی ہے کہ جو 100 سال تو کیا 100 گھنٹے بھی ٹھیک نہیں رہتی، 100 گھنٹے کے اندر اندر ہی کھانے کی چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو 100 سال تک پڑے رہے اور کھانے پینے کی چیز خراب نہیں ہوئی، گلی سڑی نہیں، اسی طریقے سے تر و تازہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری قدرت کی ایک نظیر ہے، ہماری قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اب دوسرا کرشمہ دیکھیے، فرمایا کہ گدھے کو دیکھیے کہ جو آپ کی سواری تھی، اس سواری کا کیا حال ہوا۔ سواری کی حال یہ ہوا کہ گدھا مر گیا ہے، اس کا کھال گل سڑ گئی ہے، اس کا گوشت گل سڑ گیا ہے، بس وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ حالانکہ گدھا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کئی دن تک جو ہے نا وہ زندہ سلامت رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کھانا کے جو چند گھنٹوں کے اندر خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک تر و تازہ رکھ کر دکھایا۔
اور گدھے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل 100 سال کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھیں کہ ہم زندہ کیسے کرتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے گدھے کی ہڈیوں کو اٹھایا، وہ ڈھانچہ اٹھا، اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھا، پھر کھال چڑھی، اور پھر اس کے اندر جان پیدا ہو گئی اور بالکل جاندار گدھے کی طرح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس طرح مردوں کو زندہ کریں گے، قیامت کے دن بھی ہم لوگوں کو اس طرح زندہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما تبین لہ، پھر جب ان کے سامنے یہ بات نمایاں ہو کر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، عین الیقین ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، علم الیقین ہوتا ہے علم کی بنیاد پر کسی واقعے کا یقین ہونا۔ جیسے کسی آدمی نے بیت اللہ کو نہ دیکھا ہو لیکن بیت اللہ کے بارے میں اسے کسی نے بتایا ہو اور اسے یقین آ گیا ہو کہ بیت اللہ واقعی موجود ہے اور اللہ کا گھر ہے اور اس طرح ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اور جب آدمی بیت اللہ کو جا کر دیکھ لے گا اپنی نظروں کے ساتھ تو یہ عین الیقین ہو جائے گا۔ تو جب انہیں عین الیقین ہو گیا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دیکھ لیا، تو کہنے لگے کہ عالم، مجھے پورا علم الیقین کے ساتھ عین الیقین ہو گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو معمولی چیز کو بھی ایک لمبے عرصے تک تر و تازہ اور سلامت رکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی سخت سے سخت چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ او کلذی مر علی قریۃ، یہ اس شخص کی طرح کہ جس کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری پڑی تھی چھتوں کے بل۔ قال، فرمایا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، سو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی 100 سال تک۔ ثم بعث، پھر اسے اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے۔ قال لبثت یوما وبعض یوم، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ رہا ہوں گا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تو اس حال میں 100 سال تک رہا۔ فانظر الی طعامک وشرابک، پس دیکھ اپنے کھانے اور پینے کو، لم یتسنہ، وہ گلا سڑا نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم تجھے نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس کو ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پھر جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، قال، کہنے لگا، اعلم، مجھے علم ہے، مجھے یقین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔